من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما أمر وزير الأنبياء كلهم خيرا وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور وہ دین بھی پورا کر کے دیا ہے، اور ایسا دیا ہے جو مٹے گا نہیں، منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ یہ باقی رہے گا۔ جی ہاں، اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے دین ہوتا ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ بندوں کا تعلق بندگی کا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی تعلق ہے۔ اور یہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے اور حقوق قائم ہوں گے آپس میں، اور ان حقوق کی ادائیگی یہاں ہوگی، اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا حق ہے، اس کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہے بس۔ ہر جاندار کو اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دوسری حاجتیں ہیں، تو حاجتوں کا احساس ہوتا ہے۔ حاجتوں کا احساس ہونا یہ جاندار ہونے کی علامت ہے کہ ہر جاندار کو اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، بیماری ہے وغیرہ، تو اس کا احساس ہر جاندار کو ہوتا ہے، اس لیے ہر جاندار اپنی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ مزاج ہے، اس لیے حاجتیں معلوم ہیں، راحتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد زندگی کیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ تو جو پیدا کرے گا وہ مقصد پیدا کرنے کا بتاوے گا، دوسرا نہیں بتا سکتا، دوسرا بتا ہی نہیں سکتا۔ جو پیدا کرے گا وہ بتاوے گا کہ یہ مقصد ہے۔ ہر کام میں کہ جو کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بتاوے گا کہ ایجاد کرنے کا یہ مقصد ہے، یہ دوا اس کام کے لیے ایجاد ہوئی ہے، یہ چیز اس کام کے لیے ایجاد ہوئی ہے۔ جو چیز ایجاد کرتا ہے وہ اس کا نفع بھی بتاتا ہے، اس کا طریقہ استعمال بھی بتاتا ہے، اس کا مقصد بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایجاد کیا ہے۔ ایجاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم کو وجود دیا۔ ہم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن شیء، ایک اللہ ہے، وہی تھا، وہی ہے، اور کوئی نہیں تھا۔
صرف اللہ کی ذات تھی واجب الوجود، اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، زمینوں کو، آسمانوں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، مختلف مصلحتوں کے لیے، مختلف نفعوں کے لیے، مختلف ضرورتوں کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی اور پیدا کر کے ہم کو بتایا کہ ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیے اور ان چیزوں کو تمہارے کام میں بھی لگایا ہے۔ تم کیا استعمال کرو گے؟ میں خود ان کو تمہارے کام میں لگاتا ہوں، کیونکہ انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے، تو یہ ان چیزوں سے کیا کام دے گا اور ان کو کیا کام بتا دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا اور ہماری کیا کیا ضرورتیں ان سے وابستہ ہے اس کاموں میں ان کو لگا دیا۔ یہ بات ہے اور یہ اللہ کے کرم کی بات، ورنہ کوئی مانگنے نہیں گیا تھا کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے، کوئی مانگنے نہیں گیا، ان کا وجود ہی نہیں تھا کیا مانگتے، ان کو ہی اللہ نے وجود دیا ہے۔ وجود دینے کے بعد ان کو اپنے تقاضے سمجھنے آئے اور یہ کمزور ہیں، یہ اپنے تقاضے پورے کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسباب پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جو تقاضے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اسباب پیدا کیے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا پرورش کا نظام، پالنے کے لیے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کو پالنا ہے، اللہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پالنے کے لیے نظام بنایا کہ ان میں حاجتیں پیدا کر دی، حاجتوں کے لیے اسباب پیدا کر دیے اور اسباب کے استعمال کرنے کے طریقے سکھا دیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تجھے دودھ پینا ہے، زمانہ دودھ پینے کا ہوگا تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے پرورش کے لیے۔ وہ ماں سے بھی مانوس ہوتا ہے، اپنی ماں سے وہ مانوس ہوتا ہے، وہ دودھ پینا سیکھتا ہے اور دودھ پیتا رہتا ہے جب تک دودھ کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ پرورش کا نظام ہے اور پرورش کرنا یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے کہ اللہ کریم ہے، کریم ہے، بندوں پر کرم کرنا چاہتے ہیں اس لیے نظام کیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اس لیے بندوں کو یہ سمجھایا کہ تم یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کرم سے دی ہے، اللہ کریم ہے، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے اور دیتا رہے، یہ شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انبیاء کرام آ کر کے انسانوں کو اللہ کی شانیں سمجھاتے ہیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کی کاریگریاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان کا رخ اللہ کی طرف۔ عام طور پر انبیاء کرام جو دعوت دیتے ہیں وہ اپنی دعوت میں کہیں تو نعمتوں کو سمجھاتے ہیں، کہیں قدرت کو سمجھاتے ہیں۔ یہ دو اہم چیزیں، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو سوچو، دو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ نعمت تو اس لیے کہ خود آدمی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو نعمتوں کا محتاج بھی ہوتا ہے، نعمت سمجھ میں آتی ہے، پھر قدرت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے تو اپنے عقل سے قدرت کو سمجھتا ہے۔ قدرت اور نعمت یہ دعوت انبیاء میں عام طور پر کہ آدمی کو اپنی قدرت اور بات مطلب گھمنڈ ہوتا ہے، ہم ایسے تم کیا ہو؟ فرمایا انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، بولے کل انسان و ضعیف، آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس میں ارادے کی بھی کمزوری ہے، عمل کی بھی کمزوری ہے اور بہت کمزوریاں ہیں، ہاں بہت کمزوریاں، اور پھر ان کی کمزوریاں بڑھتی رہتی ہیں اور وہ محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ہاں نعمتیں دے کر کے۔ اور دوسری بڑی چیز کہ ان کی کامیابی کے لیے ایک تو حاجتوں کا پورا ہو جانا ہے اور ایک کامیاب ہونا ہے،
یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. حاجتوں کا پورا ہونا ہر جاندار کے ساتھ ہے. ہر جاندار کی حاجتیں ہوتی ہیں اور ہر جاندار کی حاجت کو اللہ ہی پوری کرتا ہے. بڑی بڑی مچھلیاں سمندروں میں ہیں, بڑے بڑے جانور جنگلوں میں ہیں, ان کی حاجت کون پوری کرتا ہے؟ کہ اللہ پوری کرتا ہے. وہ اپنی روزی اٹھائے نہیں دیتے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ جانوروں کو, وہ اپنی روزی اٹھائے نہیں پھر رہے ہیں. آپ کو ناشتہ لے جاتے ہیں, سوچا لے جاتے ہیں, وہ اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. تو ان کو روزی کون دیتا ہے؟ کہ ان کو روزی ان کا پیدا کرنے والا دیتا ہے. ان کی پرورش کا نظام ہے. اور ایک نظام میرے دوستوں ظاہری پرورش کا ہے, جس سے حاجتیں پوری ہو جائیں, راحتیں ہو جائیں, کام چلے. دوسری پرورش وہ مقصد زندگی کے لیے ہے. کہ زندگی کے مقصد کے لیے پرورش کرنا, ایک زندگی ضرورت کے لیے پرورش کرنا, ایک زندگی کے مقصد کے لیے پرورش کرنا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندگی دی ہے انسانوں کو, اور اسی طرح زمین پر جناتوں کو. یہ دو مخلوق ہیں. اس مخلوق سے اللہ مخاطب ہے, ان دونوں سے اللہ مخاطب ہے. یا معشر الجن والانس, او انسانوں اور جناتوں کے گروہ. تو اللہ ان کی طرف مخاطب ہے, ان سے خطاب ہے, ان سے بات چیت ہے. ان پر ذمہ داری ڈال دی گئی اللہ نے, انسانوں پر اور جناتوں پر. اس لیے ان سے خطاب ہوتا ہے, ان سے بات ہوتی ہے. ان کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جاتی ہیں. باقی مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں, ان کے پالا جاتا ہے, ان سے اور کچھ نہیں. ان کو اللہ پالیں گے, اور جو ہمارے کام کے ہوں گے ان کو ہمارے کام میں لگائیں گے. یہ نظام الہی ہے کہ جو ہمارے کام کے ہوں گے ان کو ہمارے کام میں لگائیں گے, تاکہ وہ جو چاہے پیدا کرے. یخلق ما لا تعلمون, اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا کہ تم جانتے بھی نہیں ہو. یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, کیونکہ مقصد سے ہم بے خبر تھے, اس لیے ہم کو مقصد کی طرف رہبری کرنے والے لوگ پیدا کیے اللہ. وہ نبی کہلاتے ہیں. وہ اپنے اپنے زمانے میں آتے تھے اور انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھاتے تھے. ایک زندگی کی ضرورت ہے, وہ تو ان کو معلوم ہے انسانوں کو. ایک زندگی کا مقصد ہے, یہ تو ان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. جس کو مقصد حاصل ہوا وہ کامیاب ہوا, جس کو مقصد حاصل نہ ہوا وہ ناکام ہوا. کامیابی کہ مقصد پانے والا, مقصد کو پانا, اس کا نام ہے کامیابی. فارسی لفظ ہے کامیاب, اردو میں استعمال ہوتا ہے. کامیاب, کام مقصد کو کہتے ہیں فارسی میں. ایجاب کے معنی پانے کے ہیں, مقصد پانا. جس کو مقصد مل گیا وہ کامیاب ہوا. اب لوگوں نے دنیا میں آ کر کے الگ الگ مقصد بنائے اپنی نادانی سے. الگ الگ مقصد بنائے. حاکم نے حکومت کو مقصد بنایا, تاجر نے تجارت کو مقصد بنایا, زمیندار نے زمینداری کو مقصد بنایا. جس سے اس کو راحت ضرورت پوری ہوتی ہے وہ مقصد بن گیا. ہاں, اس کو کہتے ہیں اپنے راستے سے بھٹکنا. یہ اپنے راستے سے بھٹکنا ہے. نادان ہے انسان, کو پتہ نہیں ہے, تو حاکم نے حکومت دے کر دعویٰ کر دیا کہ میری حکومت ہے, میرا مقصد یہی ہے. زمینداروں نے یہ کہا ہماری زمین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی ہے, ان کے مقصد کی نہیں ہے. مقصد اور ضرورت کی چیزوں کا فرق یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ موت تک ساتھ دیتی ہے. جو چیز موت تک ساتھ دے اور موت پر وہ سلسلہ ختم ہو جائے اس کو ضرورت کہتے ہیں. جب موت آئی تو ضرورت کی چیزوں کا سلسلہ ختم. مال کا سلسلہ ختم, رشتے داری کا سلسلہ ختم, وطن کا سلسلہ ختم. یہ سب ضرورت.
موت پر ضرورتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہاں کہ یہ زندگی کی ضرورتیں تھیں یہ ختم ہو گئی. اس لیے نبیوں کی دعوت نبیوں کی تعلیم یہاں تک نہیں ہے کہ موت سے پہلے ضرورت کسی نے سمجھاوے کہ نہ. یہ تو انسان خود ہی سمجھ لیں گے. ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں ان کی زندگی مقصد پر گزرے اور اس مقصد کو لے کر کے وہ اپنی قبروں میں بھی جائے. ہاں اور اپنی قبروں میں وہ کامیابی دیکھے, آخرت میں بھی کامیابی دیکھے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑی چیز آخرت ہوتی ہے. ہاں اللہ نے نبیوں کو آخرت بنانے کے لیے خاص کیا ہے. آخرت کی دعوت کے لیے ان کو خاص کیا ہے. آخرت بنانے کی تعلیم کے لیے ان کو خاص کیا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. یہ انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. کہ ان حضرات کو ہم نے آخرت کے معاملے میں خاص طور سے ان کو صلاحیت دی ہے, ان کو اس کی دعوت دی ہے. اس لیے میرے دوستو, انبیاء کرام کی دعوت میں اصل چیز آخرت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنائے. یہ دعوت ہے اللہ کی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے, ایک فصل دو فصل جیسی زمین ہو ایسی فصلیں لی جاتی ہے. تو اس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے اور اپنی تجارت سے نفع لیتا ہے. ایسے مسلمان اپنی آخرت سے اپنی دنیا سے آخرت کمائے. اس کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ دعوت ہے اللہ کی. کیا دعوت ہے؟ کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. اس طرح زمین سے فصل لیتے ہو, تجارت سے نفع لیتے ہو, محنتوں کے مزدور مزدوری لیتا ہے, تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سب سے بڑا موضوع ہے اور سب سے بڑا مقصود ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں, ان کی تعلیم میں, کہ انسان اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے. آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ باہوش آدمی وہ ہے, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد جو عمل کام آوے وہ آج کر لے. آج کر لے اس لیے ہے کہ جب تک موت نہ آئی دنیا دارالعمل رہے گی. یہ دارالعمل ہے. یہاں عمل بنیں گے, عمل تیار ہوں گے, عمل کرنے کے موقع ملیں گے. کیونکہ یہاں صبح ہوگی, شام ہوگی, ہاں رات ہوگی, دن ہوگا, اور صبح کے اعمال, رات کے اعمال, دن کے اعمال. جب موت آ گئی تو یہ سلسلہ ختم, تو عمل کا سلسلہ بھی ختم. اس لیے کہا باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے. کل کا بھروسہ نہیں ہے. کل کا بھروسہ نہیں ہے کہ کل زندگی بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی, اور زندگی رہے گی تو موقع بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. ہاں دنیا ہے, اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں, اس میں فتنے بھی ہوتے رہتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ سب چیزیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, کسی اور جاندار کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. جتنی نعمتیں ہیں, جتنے ہیں, وہ انسان وہی کی طرف آتے ہیں. اس لیے کہا کہ موقع غنیمت سمجھے. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. تو یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی جائے. اور ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت سے سمجھایا. ہاں آپ کی دعوت میں کمال ہے, آپ کی تعلیم میں کمال ہے, تو ہم کو
اللہ کے نبی نے اور وضاحت سے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ انعام ہے، اکرام ہے، یہ احسان ہے اللہ کا. یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا. سمندر کے اندر کی نعمتیں بھی ہمارے لیے، سمندر کے موتی، سمندر کی مچھلی، سمندری کاروبار، ہاں یہ سب. اور سمندروں میں اس کا موقع، ورنہ پانی میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے. لیکن سمندروں کے راستے سے کتنی کمائیاں ہوتی ہیں، کتنے کاروبار ہوتے ہیں. حالانکہ مشکل ہے، لیکن وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہاں سے بھی دیتے ہیں، خشکی سے بھی دیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری راحت کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے. اور کسی مخلوق کے لیے دنیا نہیں بنائی، اللہ کی بڑی بڑی مخلوق. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ تو بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے. آگے دعوت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بشارتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ مقصد زندگی سمجھاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. پہلے تو بتا کہ دنیا تمہارے لیے، ساری نعمتیں تمہارے لیے. اور تم کو کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ ہوئی دعوت، یہ ہوئی دعوت، یہ وہی مقصد زندگی کی طرف رہبری کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ان کی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ آدمی ہے ہوگا جو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. تو اس کی محنت اور اللہ نے جو مقصد بنایا وہ دونوں ایک ہو گئے. کہ اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس مقصد کے لیے، اس کی محنت بھی آخرت کے لیے ہو گئی. ہاں اس کی محنت مقصد کے مطابق ہے. جس کی محنت مقصد کے مطابق ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی محنت سے مقصد فوت ہو جائے وہ نامراد ہوگا. یہ فائدہ کہہ رہا کہ جس کی محنت سے مقصد فوت ہو گیا، محنت ہی غلط ہوئی اور مقصد فوت ہو گیا، تو یہ حیات دنیا، یہ وہ قسم ہے کہ ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں دنیا میں ضائع ہو گئی. وہ یا سبون سنا، اور وہ اپنے دل میں یوں سمجھ رہے ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے، مقصد ان کا فوت ہو گیا، کوششیں ان کی غلط ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیش کر کے میرے دوستوں زندگی کا مقصد سمجھایا اور مقصد کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی سمجھایا. تو مقصد دنیا کی زندگی سے آخرت بنانا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی دعوت دی ہے. اللہ آخرت کو پسند کرتے ہیں. دنیا پر اللہ نے لعنت ڈال رکھی ہے. ہاں حدیثوں میں کہ دنیا میں رہے تو دنیا یہ معلوم ہے. آخرت کہ آخرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور آخرت کو اللہ باقی رکھیں گے. آخرت کو ہمیشگی دی ہے، دنیا کو ہمیشگی نہیں دی ہے. آخرت کو بہتر بھی بنایا اور اس کو ہمیشگی بھی دی ہے. والآخرت خیر وابقا، آخرت کی دو صفت بیان کی ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. دنیا میں تغیرات آتے ہیں، ان تغیرات کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا. جو آخرت بنا کر کے جائے گا وہ آخرت میں ایسا نہیں دیکھے گا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے، بلکہ فرمایا والآخرت خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے وہ تو دنیا سے بہت بہتر ہے. اور دوسری صفت خاص کیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہے گی، ختم نہیں. آخرت کو اللہ نے ابدیت دی ہے، ہمیشگی دی ہے. دنیا کو فنائیت دی ہے.
یہ امتیاز ہے دونوں کے درمیان میں کہ دنیا کو فنائیت دیے اور آخرت کو ابدیت اور ہمیشگی دی۔ آخرت میں جو جوان ہوگا جوان ہی رہے گا۔ ہاں، حدیثوں میں ہے کہ ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا۔ جن کی آخرت کامیاب ہوگی ان کے لیے ہوگا کہ وہ جوان ہے تو جوان ہی رہیں، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا، اور وہ کبھی اپنے آخرت میں اکتائیں گی نہیں۔ ہاں، اب جیسے یہاں ہوا جہاز میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں، حالانکہ برباد کر رہے ہیں اوپر، کھانا پینا سب کچھ ہے، لیکن ملال اور تنگی آتی ہے۔ یہاں آخرت کی صفت ایسی ہے کہ آخرت بہتر ہے کہ کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ جس نے اپنے آخرت کامیاب بنائی وہ آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ان سے اللہ پوچھیں گے کہ اپنی دنیا میں جانا ہے تو آخرت بنا کر جا رہے اس کی لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کی دعوت میں آخرت بنانے کی دعوت ہے۔ تو پوچھیں گے کہ دنیا میں جانا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملنا ہے، کیونکہ اس کی حضرت کامیاب ہوئی ہے، تو کہنا مجھے نہیں جانا، بیوی بچے سب رہنے آ جائیں گے، جیسے میں آ گیا ہوں وہ بھی آ جائیں گے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ وہاں سے واپس آنا نہیں، کیوں کہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی نہیں، دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اصل دعوت آخرت ہے، اور سمجھدار بھی وہ ہے جو آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ٹوٹ جائے گی، اس کو بنا کے کیا کریں، اس کو بنا کر کیا کریں گے، یا وہ ٹوٹ جائے گی یا ایک چھوڑ کے چلا جائے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ بات مطلب آبادی سے دنیا ہاتھ میں چلی جاتی ہے، ہاں نیچے جاتے، اور بات مطلب خود دنیا والا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دونوں طرف سے چھٹاؤ ہے، دونوں طرف سے چھٹاؤ ہے۔ اس لیے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، کہ دنیا جس کے بنے گی بنے گی، نہیں بنے گی، اپنے وقت پر سب کچھ ختم ہو جائے، جس کے بنے اس کی ختم، نہیں بنے اس کی ختم۔ اس لیے میرے دوستوں ایک تو دعوت ہوتی ہے انبیاء کرام کے اپنے آخرت بنانے، اور اللہ بھی آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرہ اے واللہ يحب الآخرہ، تم دنیا کے کام پر نظر کرتے ہو اور اللہ تو آخرت پسند کرتا ہے۔ تو ہماری نظر میں اور خدا کی پسندگی میں امتیاز کرنے کے لیے کہا ہے کہ تمہاری پسندگی کیا ہے اور اللہ کی نظر کیا ہے۔ تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت کو پسند کرتے ہو۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کی پسندگی اس کی پسندگی ہے، اس کی پسندگی جیسی پسندگی کس کی ہو سکتی ہے، تو یہ رہبری کی ہے۔ تو ایک مضمون اور ایک چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں وہ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ، وہی سمجھداری کی بات ہے۔ پھر آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے، تو جیسے دنیا میں گزارے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں اللہ نے، جتنے اسباب ہیں دنیا کے وہ گزارے کے کہلاتے ہیں، یعنی آدمی اس میں رہ کر گزر جائے گا، حاکم حکومت میں رہ کر گزر جائے گا، تاجر تجارت میں رہ کر گزر جائے گا، اس طرح سب سمجھ لو۔ جتنے اسباب ہیں جس کو لوگ ترقی کے اسباب سمجھتے ہیں وہ تو گزارے کے اسباب ہیں، وہ گزارے کے اسباب ہیں، ترقی کے اسباب نہیں ہیں۔ ہاں ترقی کے اسباب ہوتے تو وہ حادثے میں جاتے، اور یہ اپنے لیے نہ چھوڑتا،
لیکن وہ ترقی کا اسباب نہیں ہے، بلکہ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کا یہ سارا سامان یہ تو گزارے کا سامان ہے. کھایا ختم ہو گیا، پہنا پرانا ہو گیا، استعمال کیا تو پھر وہ کمزور ہو گیا، یہ گزارے کے اثرات پڑتے ہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تمہارے گزارے کا سامان ہے، اس میں تم گزر جاؤ گے اور وہ پرانی بھی ہو جائے گی، پھٹ بھی جائے گی، ٹوٹ بھی جائے گی، تو یہ گزارے کا سامان ہے. آخرت یہ گزارے کے لیے نہیں. انما هذه الدنیا متاع، اور آخرت یہ آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے، اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو جو حق پر لگاوے ان کے لیے ہے آخرت. یہ ہم کو رہبری دی ہے کہ آخرت کس کے لیے ہے کہ جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو آخرت پر لگاوے. اس لیے دعوت آخرت بنانے کی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. پہلا سبب اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا وہ ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا، کیونکہ بندگی اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. یہ حدیثوں میں کہ اللہ کا حق ہے کس پر کہ بندوں پر. وہ کیا حق ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے حقوق سمجھانے کے لیے ہی اللہ کا نبی آتا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ کے کیا حقوق ہیں. ہم کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہوتی ہیں، اپنی راحتیں معلوم ہوتی ہیں، طبیعت تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کی، اس لیے وہ معلوم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا کیا حق ہے وہ نبی بتاتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارنی ہے. جب یہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے ساتھ پروردگار ہو کر کریمانہ معاملہ کریں گے، کرم کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس نے بندہ بنایا، تابعدار بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں اور آپ کے بیانوں میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی زندگی ہوئی تو اللہ زندگی کے حالات صحیح کر دیں گے. کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، جو تیری مرضی ہے اسی کے مطابق کریں گے، جو تیری مرضی ہے وہ نہیں کریں گے. اور پھر اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کرم کا ہوگا، مدد کا ہوگا، حالات بنائے جائیں گے. ہاں یہ انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو حالات بنتے چلے جاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان مدینے میں جا کر دیا تھا وہ پہلے بیان میں یہ بات کہی. کیا بات کہی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. اب دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ ان کا بگاڑ نہیں، بلکہ اللہ حالات کو ہموار اور حالات کو صحیح کریں گے ہر ایک کے ساتھ. کس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھا. تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستوں کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھتے ہیں. اسی کی تعلیم ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے کہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہونے کے لیے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آئے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، ہاں کوئی حالات ہو، کوئی چیز ہو، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. تو نفع کی حالت ہو، نفع نقصان کی حالت، اس کا یقین یہ پہلے
کہ پہلے اپنا یقین صحیح کرنا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، قدرت بہت بڑی ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرو کہ ایک تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات بنیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو کوئی حل نہیں بنے گا۔ اچھے حالات والے اسباب بھی ڈالیں گے، لیکن اللہ ناراض ہے تو ان اسباب میں بھی حالات بگڑ جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ راضی ہے تو کہ آگ میں بھی باغ بنا دے اور پانی میں بھی راستہ بنا دے اور دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ ہاں کیوں؟ اللہ راضی ہے، تو اللہ راضی ہونے سے حالات بنتے ہیں، اللہ کے ناراض ہونے سے حالات بگڑتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت میں ہے کہ حالات کا تعلق دنیا کے اسباب سے نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات بن جائیں گے، اقتدار ہوگا، عہدہ ہوگا، فوج ہے، لشکر ہے، سامان ہے، اس سے حالات بننے کے کہنا۔ اس سے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے خالی برتن رکھے ہوئے ہیں، خالی پیالے رکھے ہوئے ہیں، خالی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ ان خالی برتنوں میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے یہ برتن بھر جائے گا۔ پیالیاں جائے گی رکھے خالی ہے، کپ ڈالنے والے نے دودھ ڈالا تو وہ دودھ سے بھر گئی، چھاچھ ڈالی تو وہ چھاچھ سے بھر گئی، پانی ڈالا پانی سے بھر گئی۔ یہ مثال دے دیتے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ دنیا کے اسباب میں جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا۔ جیسے تم اب پیالی میں دودھ ڈالو تو پیالی دودھ سے بھر جائے گی، پانی ڈالو تو پیالی سے بھر جائے گی۔ جیسے دنیا کی یہ چیزیں تمہارے سامنے ہے اور تمہارے تصرف سے وہ نتیجہ دیکھتے ہو، پانی ڈالا تو پانی سے بھر گئی، دودھ ڈالا دودھ سے بھر گئی۔ ایسے تمام کائنات تمام اسباب اللہ کے سامنے ایسے ہیں کہ ان کائنات میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا۔ اللہ بیماری ڈالے گا تو بیمار ہو جائیں گے، تندرستی ڈالیں گے تو تندرستی ہو جائے گی، دشمنی ڈالیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، محبت ڈالیں گے تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا گیا۔ یہ کیوں سمجھایا؟ تاکہ یہ سمجھ میں آ رہے کہ سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کا فیصلہ اللہ کی مخلوق پر چلے گا، کوئی اس فیصلے کو روک نہیں سکتا یا بدل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے حیات کا فیصلہ کیا ہے تو حیات ملے گی، موت کا فیصلہ کیا ہے تو موت آئے گی۔ تو یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ یہ باتیں میرے اس کو کہلائی جاتی ہے اللہ کی شانیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں تاکہ لوگ اللہ کو اس کی شانوں کے ساتھ پہچانیں۔ جی ہاں، اللہ کے اپنے بھی شانیں ہیں، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، غریب بنانا، مالدار بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب ہم یہاں رہتے تھے نظام الدین میں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں جاتے تھے، مسجد قریش، راستے میں دکانیں ہیں، سونے کی، چاندی کی، مختلف دکانیں، تو ان پر لوگ آئے ہیں کرسیوں میں بیٹھ کر کے اور سیمپل دیکھ رہے ہیں، سونے کا، چاندی کا، مستورات بھی اور مرد بھی، وہ دکان۔ اور پھر رات کو وہ دکان پر بھی جاتے ہیں، عشاء کے نماز میں جاتے ہیں تو وہ دکان پر، اس دکان کے سیڑھیوں پر ایک آدمی میلا کچیرا، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ وہاں پڑا ہوا ہے۔
دن میں سونا چاندی والے اور رات میں یہ. جی ہاں یہ پڑا ہوا ہے. مجھے خود پتا نہیں میں کون ہوں کہاں سے ہوں. ان کو کوئی کھانا نہیں دے تو کھا لے گا, نہیں تو وہاں پڑا ہوا ہے میں الگ ہو جاتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی. وہ کتابیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی شان کو سمجھیں, اللہ کی شان کو سمجھیں. دیکھو سونا چاندی والے بھی آتے ہیں یہاں اور وہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ بھی اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, ان کو ایسا بنایا ہے. اس کو ایسا بنایا, اس کو ایسا بنایا. یہ کس لیے کہ ان کو کہ لوگوں کو اللہ کی شان سمجھ میں آئے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. ہاں ہاں جیسے بس کرے انکار ہونا دیگر برخا کے ساری بس جب ہم فارسی پڑھتے تھے اور فارسی کتابیں اس میں اللہ کی گزر میں ایک کو دیکھو گے کہ قیمتی سے قیمتی لباس میں ہے, ہاں رات دن نعمتوں میں ہے, اور دوسرا اپنی ناچازی اور محتاجی کی وجہ سے برف کی سلی کی طرح پڑا ہوا ہے وہ سیڑھیوں پر. وہ بھی مخلوق ہے, وہ بھی مخلوق ہے. جو سونا چاندی استعمال کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے, یہ بھی مخلوق ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے سمجھداروں کو اللہ کی شانیں دکھائی ہے. دیکھو یہ میری شان ہے, میں نے اس کو ایسا بنایا ہے, اس کو ایسا بنایا ہے. تم میری قدرت کو پہچانو اور میری قدرت کو پہچان کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اپنی شانیں دکھا کر کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. دعوت اور فضائل سمجھا کر کے بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ سب کاروبار اسی کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کو پہچاننے کے لیے, اس کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کرو. یہ ہے دعوت. اس کے لیے سارا سمجھایا جاتا ہے کہ قدرت بھی سمجھو, نعمت بھی سمجھو, اللہ کا برتاؤ بھی سمجھو. دعوت میں یہ سب چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. دعوت سے صرف نکل جانا آ جانا نہیں ہے, بلکہ اپنی دعوت میں اللہ کو پہچاننا ہے, اس کی شانوں کو پہچاننا ہے, اس کی قدرت کو پہچاننا ہے. ہاں جب یہ چیز اس کو کھلے گی اس کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی, اللہ سے تعلق بڑھے گا, اللہ کی طرف امیدیں قائم ہوگی. ہاں اللہ کی طرف امیدیں قائم ہوگی. ایمان قائم ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے امیدوار رہتا ہے. میرا اللہ یہ کرے گا, میرا اللہ یہ کرے گا, میرا اللہ یہ کرے گا. ہاں تو یہ سب چیزیں اللہ نے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی پیدا کی ہے, اور مستقل نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ بندے جو بے خبر پیدا ہوتے ہیں ان کو صحیح رخ بتاؤ اور میری خدائی ان کو سمجھاؤ, اور میری خدائی سمجھا کر ان کو میرے راستے پر لاؤ, تاکہ دنیا کا امن اور دنیا کا سکون ہم ان کو دیں اور آخرت کی نعمتیں دیں. کہ آخرت میں تو وہ نعمتیں دینی ہے جو ختم نہیں ہوتی, اور دنیا میں ایسے بندوں کو جینے کے لیے پاک زندگی دی جائے گی. یہ ہوا معاملہ اللہ کا شروع. جی ہاں یہ سب سمجھا گیا کہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ دو باتیں فرمائی کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے صحیح تعلق پیدا کر کے ہمیں ایمان لا کر اپنی عملی زندگی صحیح بنائیں گے, تو ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ کہا کہ زندگی ان کی پاکیزہ ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. جو لوگ ایمان لا کر اپنی زندگی عملی صحیح کریں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے جو زندگی دی جائے گی وہ زندگی پاک اور صاف ستھری ہوگی. حیات طیبہ,
پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے کہ ان کی زندگی کفر سے پاک ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے ان کی زندگیاں پاک ہیں۔ ایسی زندگی جینے کے لیے دیں گے، یہ پہلا وعدہ ہے دنیا کا۔ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی تابعداری کر کے کیا ملے گا؟ کہ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے کہ اس میں اللہ کے تعلق بھی صحیح رہے گا اور حالات بھی صحیح رہیں گے، دونوں حالات بھی صحیح ہو جائیں گے اور اللہ کے تعلق بھی صحیح ہو جائے گا۔ کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ ان کی زندگی گناہوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے پاک ہو، ان کے تعلقات آپس سے صحیح ہو جائیں گے ایمان کی برکت سے۔ ایمان جب قائم ہوتا ہے تو آپس کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایمان جب زندگیوں میں قائم ہو جاتا ہے تو آپس کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، پھر اغراض اور نفسانیت نکل جاتی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایمان پر اللہ جینے کے لیے پاک زندگی رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل کا اہتمام کریں گے، اللہ ان کے درمیان میں محبتوں کا انتظام کریں گے، انہیں محبتیں قائم کی جائے گی۔ محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے، محبت بڑی نعمت، بڑی طاقتور نعمت ہے۔ اس لیے کہا کہ ان کے اندر محبتیں قائم کر دی جائیں گی، کہ محبت ایسی طاقتور چیز ہے کہ اس کے سامنے تمام چیزیں آسان ہیں۔ محبت میں کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی، محبت ہے تو کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی محبت کے دائرے میں، بلکہ کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے کہ محبت میں۔ جی ہاں، محبت کا تانبا سونا معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، محبت اس کا کرشمہ ہی الگ ہے کہ محبت کی وجہ سے اتنے جلدی حالات بدل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو وہ زمانہ تھا کہ فرعون نے قانون بنایا تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جو بیٹا پیدا ہو وہ قتل کیا جائے، اور اس میں بڑی تیزی سے کارروائی ہوتی تھی۔ کہ اس کی جو پولیس تھی وہ ایسے بچوں کو اٹھا لیتی تھی جیسے چیل مرغی کے بچے کو اٹھا، بالکل درگزر نہیں، بالکل چھوڑنا نہیں۔ ہزاروں بچے قتل ہوئے، اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر محبت ڈالی تھی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ موسیٰ سے بچنے کے لیے کوئی فوج آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، وہ تو غریب خاندان میں ہے، نوجوان فوج آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے اللہ کہتے ہیں موسیٰ میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً تاکہ تمہارا کام چلے۔ تو محبت ڈال کر حفاظت کی ظالم بادشاہ کے ماحول میں، بادشاہ ظالم تھا، دشمن تھا، کھلا ہوا دشمن، تو اس کے ماحول میں ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے محبت ڈالی۔ اب جو دیکھتا تھا ان کو محبت کر کے یہ بچہ ہے، تو جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی، جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی۔ تو محبت کے سائے میں پرورش کرائی ہے، یہ قدرت ہے، کوئی فوج نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اس لیے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کا اہتمام کریں گے، کہتے ہیں ان کے درمیان میں اللہ کہتے ہیں ہم محبتیں ڈالیں گے، اور محبتوں کی وجہ سے ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ یہ نظام الہی ہے۔ مدینے کے لوگ دشمن تھے دو گروہ میں، اور برسوں سے دشمن چلے آتے تھے،
اب ان کے پاس آیا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، تو ان کی وہ عداوتیں ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، ان میں محبت اللہ نے ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی شخصیت پر اتنا بھی محبت ڈالی تو کوئی اس کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاں بلکہ سب کو محبت ہو گئی۔ انفرادی محبت کا نتیجہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اجتماعی محبت کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینے والوں نے اپنائی اور اپنی زندگیوں کا رخ بدلا تو ان میں آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ تم اللہ کا احسان سوچو، تم تو دشمن تھے دو گروہوں میں اور برسوں سے دشمن ہوتے چلے آئے، اب اللہ نے وہ دشمنیاں تمہارے دلوں میں سے نکال دی ہے اور تم کو ایک دوسرے کا محبوب بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا محبت ڈال کر۔ تو محبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ ملتی ہے کہ جب ماحول میں ایمان آئے، عمل صالح آئے، نیک عمل آئے تو ماحول صحیح ہو جاتا ہے، معاشرت اور رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے، محبتیں قائم کر کے اس کی دشواریاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایمان عمل کی برکات میں سے ہے، ان کے درمیان میں محبت ہوگی، یہ بھائی چارہ ہو جائے گا۔ تو جو دنیا کی زندگی میں جو عمل دنیا کی زندگی میں بہتری پیدا کرے گا وہی عمل آخرت میں بھی بہتری پیدا کرے گا۔ بھائی سب نے محبتیں پیدا کی تو یہ کہ یہ عمل ایمان و عمل آخرت میں نجات کا بھی سامان ہو جائے گا۔ یہاں محبتیں پیدا کی اور مسائل آسان ہو گئے، آخرت کے مسائل بھی آسان ہو گئے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں یہ بڑی چیز ہے کہ اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ صحیح کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ تو اعمال کی درستگی کی وجہ سے حالات کی درستگی ہوگی، یہ نظام ہے۔ اور اعمال میں اہم اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت ہمارے پاس جانی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ عبادت ہمارے پاس جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے اور اطاعت میں ایک بات پہلی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے جان مال سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرو، اللہ کی عبادت کے لیے کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی کی دعوت ہوتی تھی کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا کارساز نہیں۔ تو اللہ کی کارسازی دکھانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے۔ یہ کلام ہے اللہ کے سامنے، التجا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری مدد لیں گے۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ اللہ کی مدد لینے کا راستہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ کہ جب زندگی اللہ کی عبادت پڑے گی، عبادت پر زندگیاں پڑے گی تو پھر اللہ کی مدد کے راستے کھلیں گے، اور جب اللہ کی مدد کے راستے کھلیں گے تو پھر دنیا کی تنگیاں دور ہو جائیں گی اور حیات پاکیزہ ہو جائے گی۔ نے کہا کہ پاک زندگی رہیں گے، اس لیے میرے دوستوں پاک زندگی بنانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کا تعلق صحیح پیدا کرو۔ ایمان کی محنت سے ایمان بنتا ہے، ایمان کی محنت سے، ایمان کی دعوت سے اندر ایمان بنتا ہے، اندر یقین بنتا ہے، اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت کا بھی ذمہ دار بنایا اور ایمان کی وجہ سے عبادت کا بھی ذمہ دار بنایا اور ایمان کی وجہ سے ہم کو انصاف کا بھی ذمہ دار بنایا۔ یہ تینوں چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں، ہاں تینوں چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایمان کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اللہ کے راستے کی دعوت، اللہ کے راستے کا علم و ذکر، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس سے ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا یقین بڑھتا ہے، اللہ کا خوف بڑھتا ہے۔ تو یہی دو چیزیں اصل ہیں،
کہ اللہ سے استفادہ کے لیے اللہ کی ذات کا یقین آئے، اور اللہ کی ناراضگی سے اور ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ دو پہلو ہے ایمان کے، ایمان کے یہ دو پہلو ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے امیدوار ہو کر کے یقین پیدا کرے،